سکتی ہیں؟ کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے ترجمہ و تفسیر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسز عدیل اسپین سے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جب سے لیکچر شروع ہوئے ہیں الحمدللہ بہت ساری خواتین نے پردہ کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت ساری خواتین قرآن سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے اور آگے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ یہ فائدے بہت ہیں، تو اس لیے سنیں آپ ضرور، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اب تک کوئی ہمیں ایسی تفسیر پر کوئی چیز نظر نہیں آئی جو شریعت کے خلاف ہو۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسائل جو ہے نا فقہی مسائل وہ ریلائبل مفتی سے پوچھنے چاہیے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی واعظ و نصیحت کا کام شروع کرتا ہے یا درس قرآن کا، وہ لوگوں کو مسائل بھی بتانا شروع کر دیتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ ایک چیز معاشرے میں پھیل گئی ہے، تو ہر چیز کے اہل ہوا کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے تو پھر اس میں آپ کسی ریلائبل دینی ادارے کے کسی مفتی سے جو پراپر جو فتوے کا کام کر رہے ہوں عرصہ دراز سے، تو ان سے پراپر فتویٰ لینا چاہیے۔ مسائل کے معاملے میں کسی بھی صرف مذہبی اسکالر ہونا کافی نہیں، کوئی بھی ہو، فرحت ہاشمی کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، صرف اسکالر ہونا کافی نہیں ہے۔ وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ ایک مشہور اسکالر ہیں، درس قرآن دیتے تھے، وہ ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے قسطوں کا کاروبار کیسا ہے؟ میں نے کہا جائز ہے بالکل، ایک چیز کیش پہ مہنگی ہوتی ہے اور ادھار پہ کیش پہ سستی ہوتی ہے، ادھار پہ مہنگی ہوتی ہے۔ انہوں نے کسی اسکالر کا نام لیا کہ وہ تو بڑا اچھا درس قرآن دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اسکالر تھے اپنی جگہ، درس قرآن بھی اچھا دیتے تھے، مسائل کا علم نہیں ہوتا، ہر چیز کے ایک اہل ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ مشرکین نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرکین نے کہا یہ جو بیع ہے خرید و فروخت یہ بھی تو سود جیسی ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قسطوں کی کاروبار ہی کے بارے میں مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ سود کو حرام دیتے ہیں تو قسطوں پہ بھی تو چیزیں مہنگی بکتی ہیں۔ تو اس کے اللہ نے کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع، بھائی وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے وہ جائز ہے، اور سود کا معاملہ وہ حرام ہے۔ تو اللہ نے فرق رکھا ان میں، ایک کو حلال قرار دیا ایک کو حرام قرار دیا۔ تو مسائل کے معاملات میں جو آج کل جو بہت سارے اسکالرز یا درس قرآن دینے والے لوگ ہیں، جب تک وہ ریلائبل مفتی نہ ہو، کسی دینی ادارے سے پراپر فارغ نہ ہو، کسی مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام نہ کیا ہو، اس وقت تک مسائل نہیں پوچھنے چاہیے ان سے، خاص طور پہ جو پیچیدہ مسائل ہیں یا اختلافی مسائل ہیں، ان میں اکثر یہ حضرات غلطی کر جاتے ہیں۔ کیا رنگ برقع پہن سکتے ہیں؟ آج کل خواتین برقعے پہنتے ہیں، کیا مکمل حجاب مختلف رنگوں والے برقعے استعمال کر؟ محمد اظہر صاحب، دیکھو برقعے کا مقصد ہوتا ہے عورت، اللہ نے عورت کے جسم میں اٹریکشن رکھی، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے ایک ہی راستہ اللہ نکاح کا، تو وہ تو آج کل چھوڑ دی ہے گرل فرینڈ، تو اس لیے اللہ نے عورت کو حکم یدنین علیہن، مسلمان عورتوں کو حکم دیا گھر سے باہر نکلی، وہ سلی ہوئی چادر کو برقع کہا جاتا ہے۔ اب چادر ہی اٹریکشن، چمک پٹیاں لگی ہوئی کہ وہ چادر ہی کی طرف لوگ مائل ہونا، پردے کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہوا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی میلی چادریں پہنے یا ایسی سڑی ہوئی چادریں پہنے کہ مرد اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اتنی اٹریکشن چادریں پہننا یا ایسے اٹریکٹیو برقعے پہن کہ وہ برقعے ہی کی طرف لوگ مائل ہونا، یہ بہرحال اس کے خلاف ہے۔ تو اس لیے تھوڑی بہت اگر اختیار کی ہے اس میں تو شاید اس کو ناجائز نہ کہا جائے، لیکن بہت زیادہ جو اٹریکٹیو برقعے آ رہے ہیں، فٹنگ کے برقعے بھی آ رہے ہیں، یہ بہرحال اس کی کسی سنی جا سکتی۔ عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ بنت عبداللہ بمبئی سے۔ دیکھیں، عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم، بلکہ 4 شرطیں۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو۔ نمبر 3، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو۔ نمبر 4، ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو۔ اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے، بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں، وہ والے یعنی ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں عورتوں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا۔ ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں۔ اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے، وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں
اس کا آسان طریقہ یہ کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے جو دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں، تو وہ عرف فیصلہ کرے گا. اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے. تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے، تو اسی حساب سے فیصلہ کریں. بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ، کیونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے، تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھئی، آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہو، کون سے کہ نہیں ہوتی. ماشاءاللہ بہت خوش ہو رہی ہے آپ سب. مجھے اپنے آپ کو بھی یہاں دیکھ کے، چھوٹا سا شہر ہے لیکن انشاءاللہ کافی لوگ جمع ہو گئے. یہ اس کی علامت ہے کہ ایمان کی رمق بھی ہے، ورنہ میرا آپ سے کیا. اور یہاں تو میں 4 شادیوں پہ بھی نہیں بات کرتا، نہیں وہ میں یہاں نہیں کروں گا. خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے یہاں، اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا جس نے بیٹھنا بیٹھے، جائے جانا ہے. آخر میں نہیں بولنا کہ ہم کیا سننے آئے تھے اور آپ نے ہمیں کیا سنا. میں نے جو قرآن میں آیت تلاوت کی ہے، پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے اس طرح سے بات کہ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی. اور پھر دیکھیں آپ سب یہاں کیوں جمع ہیں، آپ مجھے سننے آئے ہیں. کیا سننے آئے ہیں؟ میں کوئی گانا تو نہیں سناؤں گا آپ کو، نہ کوئی کہانیاں سناؤں گا آپ کو. آپ اس امید پر آئے ہیں مولانا صاحب ہیں کی باتیں کریں گے. اسلام سے محبت ہے، اسلام سے عقیدت ہے. کیوں ہے اسلام سے عقیدت، کیوں ہے اسلام سے محبت؟ میں آپ کے سی اسلام کی ویلیو بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ دیار کفر میں رہتے ہو، ایسی جگہ پہ رہتے ہو جہاں غیر مسلم کی تعداد زیادہ ہے. تو ایسے ملکوں میں 2 طرح کے مسلم ہوتے ہیں. ایک مسلم تو وہ ہوتے ہیں جو اسلام کو اس لیے فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، سب مذہب سے جڑے رہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ وہ لگاتے ہیں اسٹینڈ پہ، یہ مائک کے ساتھ وہ جو تھا یہ ہماری جو بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں، خواتین آئی ہوئی ہیں بیان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. بہت دور کر کے آئے ہیں، ان کو بھی میری طرف سے خاص طور پہ سلام. اور میں ان سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں جو شادیوں پہ بات کرتا ہوں خواتین کے لیے کرتا ہوں، عورت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہوں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر بڑھ رہا ہے، اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر بڑھنے سے عورت کو نقصان ہے، مردوں کے مزے ہیں. گرل فرینڈ ہاں، عورت کو حقوق گرل فرینڈ بن کے زیادہ مل رہے ہیں یا بیوی بن کے مل رہے ہیں؟ شوہر کے ذمے ہے بیوی کو گھر دینا، بوائے فرینڈ کے ذمے ہے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے مجھے. گھر کا سارا فرنیچر کس کے ذمے ہے؟ بوائے فرینڈ کے ذمے ہے نہیں. گیس بجلی کا بل کس بیوقوف استغفر اللہ کس کے ذمے ہے؟ بوائے فرینڈ کے ذمے ہے نہیں. بچوں کی ڈیلیوری کا خرچہ ہاسپٹل کا کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. حفاظتی ٹیکے ویکسین آج کل اس کا بھی خرچہ ہے ٹھیک ٹھاک، کس کے ذمے ہے؟ بچے کی پڑھائی. اگر وہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا، ہمارے پاس کوئی تحقیق کا ذریعہ نہیں ہے کہ خود نہیں پلا رہی ہے، خود سے نہیں پی رہا، ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے. بیگم نے کہہ دیا نہیں پی رہا، تو ڈبے کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ بولو. ڈبے کا خرچہ. پھر ختنے کا خرچہ بولو. یہ بھی آج کل پاکستان میں بہت بڑا خرچہ ہے، دعوت کرنی پڑتی ہے. اچھا تو تم کہہ رہی ہیں 10,000 روپے لگتے. اچھا، اور اس کے بعد پھر بچے کی بیماریوں کا خرچہ، بیگم کی بیماریوں کا خرچہ بوائے فرینڈ کے ذمے ہے یا شوہر کے ذمے ہے؟ یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ میں ابھی بیان سے پہلے جو اسٹارٹر ہوتا ہے نا، سیلڈ رائتا وائتا، یہ بھی وہ چل رہا ہے. تھوڑا سا سیلڈ سے شروع کریں، بیان ابھی شروع. یہ تو گریوی میں ہر جگہ میں یہ بات چلاتا ہوں، ضروری ہے. تو وہ خرچہ کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے. پھر بچوں کی پڑھائی کا خرچہ کس کے ذمے؟ بولو. شوہر کے ذمے. حتیٰ کہ اس میں اگر مر جائے نا میاں اس ٹینشن میں، تو اپنے کفن دفن کا خرچہ بھی کس کے ذمے؟ نہیں مردے کے اوپر. آپ کا سالہ ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، سالہ کہیں کا ملنے کے لیے آیا ہوا ہے آپ سے، اس کو آپ نے نہیں پوچھا، وہ بھی ٹینشن. خیر، تو اتنی زیادہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی بوائے فرینڈ پہ نہیں بلکہ ہسبینڈ پہ. تو میں اگر مردوں کو نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں تو عورتوں کو آزاد کر رہا ہوں، مردوں کو پابند کر رہا ہوں، مردوں کی ذمہ داریوں کو بڑھا رہا ہوں. اور ہوائی بات نہیں ہے، خود بھی ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں. یہ جو میرا ویٹ نہیں بڑھ رہا یہ ایسا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کھاتے ہو، ہم کہتے ہیں کھانے کو چھوڑو، وہی کھاتے ہیں جو سب کھاتے ہیں. جاپان میں چلیں یہ چلے آتے رہیں گے، میں ذرا ٹاپک کی طرف آؤں. تو دیکھو اسلام کی یہ خوبی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام. دنیا میں ہر قوم جو مذہب کو فالو کرتی ہے، مذہب کو فالو کرنے کے پیچھے گاڈ کو خوش کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟
جو ان کا فلسفہ ہوتا ہے. جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان تمام مذہبوں میں کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی ہے, کچھ اچھے کام ہوتے ہیں, ان تمام کاموں کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. کوئی اللہ کو بھگوان کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ اور نام سے یاد کرتا ہے. انگریزوں نے ایک کامن لفظ گاڈ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے, کریٹر جو بھی معبود ہے اس پہ صادق آتا ہے. تو تمام مذاہب کا, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, سکھ ہو, ہندو ہو, مسلم ہو, پارسی ہو, تمام کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ خدا کو خوش کرنا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو مذہب کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد جو مذہب پہ چلنا ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ بھائی جب تم کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کرو گے نا کہ یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, تو میری طرف سے اگر تمہیں پرمیشن ملی ہوئی ہے, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ واقعی میں خوش ہوتا ہوں, تو ٹھیک ہے. اگر میری طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ہے, کرتے رہو, میں خوش نہیں ہوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتے ہیں میں خوش نہیں. بہت سے لوگ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ان کا خیال یہ کہ یہ کرنے سے, اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں فاطمہ, یہ جو مائک ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ کیا واقعی سچی میں خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کہتا ہے میں کیوں خوش ہوں گا بھائی؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ مذہب کی دنیا میں مذاہب دیکھیں دو ہی طرح کے لوگ, یا تو مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا, جو نہیں مانتے ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے, فری تھنکر کہا جاتا ہے کہ تھنک ہے ہی نہیں, ہماری لائف کو انجوائے کرو, پیدا ہوئے کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مر جاؤ. ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کچرا تھے کچرا بن جائیں گے, کوئی کریٹر نہیں, کوئی پیدا کرنے والا نہیں, کوئی خالق, ہم بس یہ سانس, ان ہی الا حیات دنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. کوئی آخرت نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, کوئی آسمانی کتاب نہیں, خدا نہیں, بس یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور ہم مر کے مٹی ہو کے ختم, اس کے بعد زندگی فنا. یہ بھی بہت سے لوگوں کا دنیا میں کانسیپٹ ہے. آپ کا تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیوں اگر آپ کا ہوتا تو آپ یہاں بیان سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہوتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں یہاں رہ کے. مجھے رسپانس چاہیے, میں بیان نہیں کرتا, مجھے بیان کرنا کہاں آتا ہے, میں بات چیت کرتا ہوں تو بات چیت میں سامنے والے کا رسپانس چاہیے ہوتا. ہاں ہوں یوں کر کے ہاں کہیں, یہ کریں یوں کریں, کچھ اشارہ کریں یا منہ سے پھوٹے نہیں بولنا چاہیے, بولیں یعنی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں. کیوں ہم نہیں ہیں بھائی؟ ہم تو خدا کو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی گاڈ ہے, کوئی کریٹر ہے, کسی نے بنایا ہے. کیوں ہم خود بخود بن نہیں سکتے؟ ہم خود بخود بن نہیں سکتے, عقل کے خلاف ہے. خود بخود اتنی مینجمنٹ نہیں ہوتی, اتنا خوبصورت نظام خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آتا, یہ ہو نہیں سکتا. چھوٹی سی چیز خود نہیں بن سکتی, پورا انسان بن گیا بھائی. اور میں بار بار ایک بات تو لازمی اپنے بیانات میں کہتا ہوں, یہ کیا بات ہے یار, بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اس سے کی ناک بن رہی ہے, اس سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اس سے کی دل بن رہا ہے, ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے, دماغ بن رہا ہے, ساری عجیب و غریب چیزیں بن رہی ہیں. اور ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, یہ دنیا میں آیا, ادھر دنیا میں آیا, اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. حسن اتفاق سے ایسا اتفاق بولو نہیں ہوتا, کروڑوں اربوں کھربوں سالوں میں بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یار کروڑوں سال میں, اور نہیں ہو سکتا بھائی. ہر چیز آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے, جڑی ہوئی ہے, نہیں ہو سکتا. دیمک کو آپ دیکھ لو, شہد کی مکھی کو آپ دیکھ لو, ایک ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھی ہے, ایک گروتھ ریشو کو کنٹرول کرنے والی مکھی ہے. اتنا زبردست مینجمنٹ ایوالو ہو کے مکھیوں کا خود بخود سیٹ اپ وجود میں آ گیا. کوئی کمپنی آئی آج تک ایسی وجود میں ہے بھائی؟ تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم خدا کے انکار کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ خدا کے بولو ماننے. کسی نے بنایا ہے, بگ بینگ ہے, صحیح ہوگی یقیناً, لیکن کچھ تو تھا نا جس سے یہ دھماکہ ہوا. کچھ بھی نہ ہو دھماکہ ہو سکتا ہے؟ آپ بیٹھے میں ایک دم دھماکہ ہوا, فوراً پولیس آئی, انویسٹیگیشن شروع کہ کیا پھٹا ہے. پولیس فوراً تحقیق جب کرے گی, سب سے پہلے یہ تحقیق کرے گی کیا پھٹا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ جواب دے رہے ہیں کہ پھٹا تو ہے, لیکن جو چیز پھٹی ہے وہ کچھ نہیں تھی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دھماکہ تو ہوا ہے, بس دھماکہ ہوا ہے, کس چیز میں ہوا, وہ تھی نہیں. تو یہ کوئی لاجک کی بات ہوگی؟ یقیناً ہم کہیں گے بھائی کسی چیز میں دھماکہ ہوا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, وہ چیز یہاں رکھی اس نے. پولیس والے کہیں گے ہمیں دھماکے کی رپورٹ پیش نہیں کرو کہ دھماکہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دھماکہ تو ہوا ہے, اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں. کس کمبخت نے دھماکہ کیا؟ یہ ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا, بارود کس نے لا کے رکھا,
آپ کہیں نہیں اصل تم نے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی نا، اس لیے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو. انرجی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے، مادہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے، تو یہ دھماکے ہو سکتے ہیں. بھائی صاحب پولیس والا کہے گا انرجی مادے میں چینج ہو سکتی ہے، مادہ انرجی میں چینج ہو سکتا ہے، تو کچھ تو ہونا پہلے، یا تو انرجی تھی یا مادہ تھا، وہ انرجی کون لے کر آیا ہے؟ آپ پولیس والے سے مناظرہ کر رہے ہو، ڈاروین کے جا کے دوبارہ پڑھو. پولیس والا مان لے گا آپ کی بات؟ بولے گا لگتا ہے تو نہیں کیا ہے تبھی تو مجرم کو فیور دے رہا ہے. کسی کے کھاتے میں یہ دھماکہ آئے نہیں، یہ خود بخود ہوا ہے. چھوٹے موٹے پٹاخے خود بخود ٹوٹتے. بگ بینگ تھیوری میں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا، سورج چاند ستارے آسمان سیارے اور سمندر اور پانی کا نظام، اور پانی میں کروڑوں لاکھوں قسم کی مچھلیاں اور اڑتے ہوئے پرندے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیسے صف بستہ ہو کے پروں پہ پھیلائے ہوئے یہ پرندے چل رہے ہیں. مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں، 12 گھنٹے اس کو گھماتی رہتی ہیں تاکہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے، اور پھر چوزے کو پالتی ہیں، اور جو چوزہ تیار ہوتا ہے انڈے کے اندر اسی دن اس میں ایک باریک چونچ پیدا ہوتی ہے جو انڈے کے خول کو توڑ کے باہر نکلتا ہے، اور جیسے ہی مارکیٹ میں آیا وہ چونچ میں وہ بلیڈ اس کی ختم ہو جاتی ہے اسی وقت. اتنی زبردست مینجمنٹ خدا کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. یہ سب ایسا ہی نہیں ہو سکتا. چھوٹا سا پٹاخ، ہم لوگ تو شب برات کے پٹاخے بچپن میں اللہ معاف فرمائے پھوڑتے رہے، پکڑے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے اس نے کیا ہے، وہ کہتا تھا نے کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ خود بخود پھٹا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نا نا نا، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ بولو خود بخود. ہمیں پتا ہے کہ پٹاخے خود نہیں پھٹتے، پٹاخے پھوڑنے والے کوئی ہوتے ہیں. چھوٹا سا پٹاخہ خود نہیں پھٹتا. اور وہ پٹاخے جو ہوتے ہیں نا بچپن میں جو شب برات کا بھول گئے، یہ ہے بھی پٹاخے نہیں پھوڑنے شب برات میں، جو کرنا ہے کرو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، شب برات میں چھوٹا سا پٹاخہ جب پھٹتا ہے کوئی چیز وجود میں آتی ہے اس سے، ہے اس کے ذرے پھیلے. اب دیکھو ایک پٹاخہ پھوٹ، آپ کہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، میں آ کے پوچھتا ہوں یہاں کے جو بھی مینجمنٹ ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ تمیز سے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں مرد بیٹھے ہوئے تمیز سے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے یار؟ وہ کہیں ایک پٹاخہ پھٹا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا، اس سے کیا نام ہے شہر کا؟ ریجائنا. اتنے ٹوپی والے لوگ ہیں، تمیز کے لوگ، اسکارف والی خواتین اور ٹوپی والے لوگ، وہ دھڑام سے دھڑ دھڑ اڑ کے ادھر آ کے تمیز سے بیٹھ گئے ہیں. میں کہوں گا بھائی اللہ معاف فرمائے، دھماکے سے پرخچے تو اڑتے ہیں، جڑے ہوئے لوگ ٹوٹتے ہیں، ٹوٹتے ہوئے جڑتے، بولو نا. قیامت کے دن دھماکہ ہوگا، پھونکا جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں اس دھماکہ جو ہوگا نا وہ خاندانی قسم کا دھماکہ ہوگا، اس سے جڑے ہوئے لوگ تو ٹوٹیں گے، ٹوٹے ہوئے جڑیں گے نہیں. تو کیسی تھیوری ہے بھائی بگ بینگ تھیوری، کہ دھماکہ ہوا، غفار بھائی بن گئے اس دھماکے کے نتیجے میں، جمشید صاحب وجود میں آ گئے، بی بی گل چمن وجود میں آ گئی. یہ ماننے والی بات ہوا ہے؟ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. ایسی طاقت نے کیا ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہر کام کر، اور اسی طاقت کو گاڈ کہا جاتا ہے، کریٹر کہا جاتا ہے. اور اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کے ہمیں بتایا کہ اسی طاقت کا نام کیا ہے؟ اللہ. یہاں ایک سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، کوئی ہے خدا جو کرنے والا ہے، ایسا کوئی ہے، لیکن ہم اس کو اللہ کو کیوں مانے؟ بھائی ہے بس، ہم مولویوں کے اللہ کو کیوں مانے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی ہم خدا کو مانتے ہیں، بہت سے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں، نیوٹن بھی مانتا تھا خدا کو، بہت سارے سائنسدان کہتے تھے یہ ہو نہیں سکتا نا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہو. آج بھی ہیں، لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، لیکن خدا کو مانتے ہیں. لیکن وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ خدا کو تو مانتے ہیں. آپ کی توجہ ہے نا سب کی میری طرف؟ وہ کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن مولویوں والے گاڈ کو کیوں مانے؟ یہ تو مولویوں نے کہا کہ خدا کہتا ہے 5 نمازیں پڑھو، مولوی کہتے ہیں خدا کہتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، بد نظری مت کرو، اپنی بیگم کے علاوہ کہیں اور کو جھانکنے تاکنے کی کوشش، آپ کی دکھتی رکھ کو میں ہاتھ رکھ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کی کوشش مت کرو. یہ مولوی لوگ ہیں تقیانوس، پرانے زمانے کے. گاڈ تو بڑا براڈ مائنڈیڈ ہے، اسی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو کیا پڑی کہ میری عبادت کرو اور روزے کو اور زکات دو، صدقہ دو اور وغیرہ وغیرہ جو سارے حکام دے دیے. تو ہم گاڈ کو مانتے ہیں جو سائنسدانوں کا خدا ہے، جو کریٹر ہے، جو طاقت ہے، جو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے. ہم مسلمانوں کے خدا کو کیوں مانے؟ اس خدا کو کیوں مانے جس کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اشکال تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دیکھو ہمارے پاس 2 آپشن، ایک آپشن ہے کہ ہم اس گاڈ کو مانیں جس کا نام اللہ ہے،
ایک آپشن یہ کہ ہم نہیں مانیں، ہم مانے گاڈ ہے لیکن یہ نہیں ہے مسلمان اللہ کہتے ہیں جو قرآن نازل کر رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس آپ کے علاقے کا کوئی میئر ہے، ٹھیک ہے، ایک میئر وہ ہے جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، آرڈر دے رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں میں روڈ بنوا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہاں میں وہ کر رہا ہوں، اپنا انٹروڈکشن بھی کروا رہا ہے۔ اور ایک میئر وہ ہے جس کمبخت کا پتہ ہی نہیں گیا کہاں۔ کون سے والے میئر کو مانو گے؟ جو لائیو حاضر سروس ہے اس کو مانو گے نا۔ ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا شروع کر دیں تو وہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے بارے میں ہمیں بتاتا کیوں نہیں؟ صرف اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا تعارف کروایا، اس نے بتایا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے میں انسانوں سے رابطے میں ہوں، موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، اور ادریس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، الیاس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر کے میں نے پیغمبر بنا کے انسانوں سے رابطہ کیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے انسانوں سے رابطہ کیا۔ میں وہ ہوں جس نے آسمان سے تورات کو نازل کیا، جس نے آسمان سے انجیل کو نازل کیا، جس نے آسمان سے زبور کو نازل کیا، جس نے آسمان سے قرآن کو نازل بھی کیا اور محفوظ کر کے بھی دکھایا۔ ایک وہ خدا ہے جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے۔ ہم پوچھتے تیری کیا صفات ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، میں وہ ذات ہوں کہ سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں زندہ ہوں، کائنات کا تھامنے والا ہوں، لا تأخذ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں سب کا سب میرا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم، طاقتور ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ میں نے پرندوں کو پیدا کیا، میں وہ ہوں، الم یک نطفۃ من منی یمنا، ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے میں میں آنکھ بناتا ہوں، ناک بناتا ہوں، دل دماغ جگر بناتا ہوں، اور میں تمہیں ثم السبیل یسرا، پھر ماں کے بطن سے باہر نکالتا ہوں، پیدا ہوئے ماں اور باپ کی نعمت دینے والا میں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ کہتے ہیں کروڑوں اربوں سال تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، انا خلقنا الانسان، پوچھتے ہو کہ میرا انٹروڈکشن کیا ہے؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا پانی سے، فجعلناه سميعا بصيرا، میں سنتا اور دیکھتا بنا دیا، تمہاری کھوپڑی میں 2 ڈیجیٹل کیمرے میں نے فٹ کیے۔ وہ اتنا تعارف کروا رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے۔ یہ ایک خدا ہے جس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ بھائی اس کے علاوہ اگر دوسرا گاڈ ہے تو وہ آئے نا مارکیٹ میں، وہ بھی تعارف کروائے اپنا، وہ پیغمبروں کو بھیجے تو ہم اس والے کو چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ مجھے بتاؤ وہ خدا جو بولتا ہے اور اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور بتاتا ہے میں تم سے چاہتا کیا ہوں، وہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا، میں چاہتا ہوں زنا کے قریب مت بھٹکو، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے۔ اے اللہ مال کمانے کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جوئے سے پیسہ مت کماؤ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب ناپاک ہے چھوڑ دو، جوئے سٹے ناپاک ہے چھوڑ دو، سود اس کے خلاف اعلان جنگ ہے چھوڑ دو۔ اے اللہ کیسے پیسہ کمائیں؟ تجارت کے ذریعے، آپس کی رضامندی سے پیسہ کماؤ۔ 20 قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ اے اللہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ، پھر تمہارے جتنا قریب سے قریب رشتہ ہوگا۔ اے اللہ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ اس نے قرآن میں اپنے پیغمبر کی زبان سے بیوی کے حقوق بتائے۔ عورت پوچھتی ہے اللہ شوہر کے کیا حقوق ہے؟ اس نے شوہر کے حقوق بتائے۔ اے اللہ میں مر جاؤں گا میری اولاد کو وراثت میں کتنا ملے گا؟ پوری صورت نازل کر دی، اتنا تمہاری بیوی کا، اتنا تمہارے بچوں کا، اور اگر بیوی بچے نہیں ہیں تو فلاں فلاں کو اتنا، اتنا ماں کا، اتنا باپ کا، پوری ڈیٹیل بتا رہے۔ اے اللہ تیرا گھر کہاں ہے؟ بتا رہے مکہ میں میرا گھر ہے۔ اے اللہ اس گھر کی زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے زیارت کا طریقہ بتایا۔ وَلْيَطَّوَّفُ بِالْعَتِيقِ، اس گھر کے آ کے تم نے دیواروں کی طرح چکر لگانے۔ ایک ایک چیز ایکسپلین کر رہا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، نقل کفر نباشت، یہ جھوٹا خدا ہے، تو کم بخت جو سچا خدا ہے، جو تمہارا خدا ہے، وہ آگے مارکیٹ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ جھوٹا ہے؟ میں سچا ہوں، مجھے فالو کرو۔ تو ہم گونگے بہرے کو پر ایمان لے کر آئیں گے یا اس خدا پر ایمان لے کر آئیں گے جو ہم سے بات کرتا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے اسلام کے پاس اپنے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے، دلائل کے انبار ہیں۔ ہم ایسے خدا پہ بلیو کرتے ہیں جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اس نے پیغمبروں کو بھیجا،
پیغمبروں کا سچا ہونا ثابت کیا، پیغمبروں کی تعلیمات کو آج تک محفوظ کیا. یہ آپشن اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کسی اور جگہ، جملہ مکمل کریں، نہیں ہے ہی نہیں، تو بچا ہی کچھ نہیں میرے بھائی. ایک صاحب آئے میرے پاس، یہ سمجھ میں آ گیا نا ہم کیوں اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. کریٹر ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. ہوتا تو مارکیٹ میں آئے. دیکھو آپ کے ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، ایک صاحب آئے، آپ کے ابا پر بہت قرضہ ہے، 1 کروڑ روپے قرضہ ہے، لاؤ مجھے دو. آپ کہیں گے تمہارا قرضہ ہے؟ نہیں میرا قرضہ تو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا قرضہ ہے، لاؤ 1 کروڑ روپے دو تاکہ میں ان لوگوں کا قرضہ ادا کروں. ان کے نام بتاؤ کون ہیں؟ غفار صاحب ہیں، جمیل صاحب ہیں، زاہد صاحب ہیں، اور کون کون ہوتے ہیں؟ ستار صاحب ہیں، سلیم بھائی ہیں. نام بتاؤ گے؟ نام نہیں. بہت سارے لوگوں کا قرضہ ہے تاکہ میں تیرے ابا کو قبر میں تکلیف نہ ہو، سزا نہ ملے ان کو. آپ پوچھ رہے ہو بھائی صاحب نام بتاؤ نا، کون ہے، کب ہے، کس نے لیا؟ ہمارے ابا نے تو آج تک کی کوئی بات ہمیں بتائی نہیں ہے. ایسے مبہم دعوے کو مانا جاتا ہے کبھی؟ ہے بھائی. ایک دن جوش میں آئے گا، آپ کہیں گے بھائی جنہوں نے قرضہ لیا نا ان کو مارکیٹ، صحیح ہے نا، جنہوں نے لیا ہے جب تک وہ مارکیٹ میں نہیں آئیں گے میں تجھے کروڑ روپے دینے والا نہیں ہوں. میرے بھائی ہمارے پاس ایک خدا ہے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ. اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ نہیں یہ والا نہیں جو 5 نمازیں پڑھا کہہ رہا ہے، یہ والا خدا کو ہم نہیں مانتے جو رمضان کے اپنے کا کہہ رہا ہے، یہ والے خدا کو نہیں مانتے، یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا خدا ہے، گڑا ہوا خدا ہے. مولویوں نے منجن بیچنے کے لیے مذہبی چیزیں مارکیٹ میں، لوگ کہتے ہیں نا یہ اصل میں مذہب مولویوں کے منجن ہے. منجن بھی ہوتے ہیں مانتا ہوں، سارے منجن. آپ لوگ اب کراچی تو کیا منجن، دوبارہ کراچی کا پھیرا لگا کے آؤ تاکہ تمہیں ٹوپی کرانے کا مطلب سمجھ میں آئے اور منجن کا مطلب، کیونکہ تم لوگ یہاں ٹوپیاں کراتے نہیں، بھول جاتے ٹوپیاں کرانا کسی، بھول گئے تم، بھول گئے. یہاں سب تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں، نیٹ کلین. بھول گئے گٹر بھی ہوا کرتے تھے، ان کے ڈھکن بھی ہوا کرتے، بھول گئے نا. کتنے لوگ ہیں کراچی کے، ذرا ہاتھ بھول گئے، سب اپنی روایات بھول گئے. یہاں کیسے آدھا ڈھکن ہوتا تھا، سریا نکلا ہوا ہوتا تھا، یاد ہے؟ وہ بھی تھوڑے دنوں میں وہ بھی غائب. کچھ دن پہلے ہم نے ایک چور پکڑا کراچی میں، مجھے تو سوچ رہا تھا کہ چور کو ایوارڈ مل. گدا گاڑی، اس گدا گاڑی کھجور کے پتے اور نیچے تک، گدا گاڑی میں کھجور کے پتے نا نیچے تک آئے ہوئے ہیں. گدا گاڑی پنچر ہو گئی ہے. کسی نے بولا کہ نہ اس کے 4-5 چور گھسے ہوئے ہوں گے. واقعی جھانک کے دیکھا پوری سرنگ بنائی ہوئی تھی، کھمبے کے نیچے جو پلیٹیں ہوتی ہیں نا ارتھ کے لیے وہ نکال کے لے گئے. ٹیکنالوجیا اسے کیا کہتے ہیں، ٹیکنا. اچھا خیر. تو مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے کہ آدمی نے کہیں تقریب تھی، اس کی بیوی کا بڑا مہنگا ہار تھا گولڈ کا، وہ چوری ہو گئی. بیچارہ بڑا پریشان ہوا تو اس نے لوگوں کو، کسی مولوی صاحب کو بلایا کہ بیان کریں چوری. سب کو بٹھایا، دیکھو بہت بری چیز ہے، ایسے ایسے. لوگ جوش میں آ گئے، رونے کر دیا. تو اس نے کہا اب لوہا گرم ہو گیا ہے. اب اس نے کہا دیکھو کسی نے بیوی کا ہار چوری کیا اور میں راز فاش نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگ لیا، رونا دھونا کر دیا، آپ کے کپاٹ پہ اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، فکر پیدا ہو گئی، میں لائٹ بجھا رہا ہوں، پتہ نہیں چلے گا یہ پیالہ ہے اس میں لا کے ڈال. اس کا خیال تھا اب لوگ رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، سب ماشاء